السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 131 ایپیسوڈ نمبر 131 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 7ویں باب سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 374، دلہنوں کی تبدیلی۔ ایک شخص نے اپنے 2 بیٹوں کا نکاح دوسرے شخص کی 2 بیٹیوں کے ساتھ کیا۔ دوسرے روز دعوت ولیمہ میں علماء اکرام کو بھی بلایا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ ان بیٹیوں کا باپ بڑی پریشانی کے عالم میں مکان سے باہر نکلا اور عرض کرنے لگا، ہم لوگ بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ رات غلطی سے دلہنیں بدل گئیں۔ بڑے کی دلہن چھوٹے کے کمرے میں اور چھوٹے کی دلہن بڑے کے کمرے میں غلطی سے چلی گئیں۔ صبح ہوئی تو اس غلطی کا ہمیں علم ہوا، فرمائیے اب کیا کریں؟ حضرت سفیان نے کہا، کوئی مضائقہ نہیں، دونوں بھائیوں پر صحبت کی وجہ سے مہر واجب ہو گیا، آج دونوں بہنیں اپنے اپنے شوہروں کے پاس چلی جائیں۔ حضرت امام صاحب خاموش تھے۔ ایک شخص نے کہا، آپ فرمائیے۔ سفیان نے کہا، اس کے سوا اور کیا کہیں گے؟ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس دونوں لڑکوں کو بلاؤ۔ چنانچہ دونوں بھائیوں کو بلایا گیا۔ آپ نے ہر ایک سے پوچھا کہ رات تم نے جس عورت کے پاس گزاری، کیا تمہیں وہ پسند ہے؟ دونوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، جس کے پاس جو عورت آئی تھی وہ اسی سے شادی کر لے۔ چنانچہ اسی جگہ ان دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ چونکہ ابھی بیوی سے کسی نے بھی صحبت نہ کی تھی، اس لیے عدت تو ان پر واجب تھی ہی نہیں، اس لیے وہیں پر ان کا نکاح بھی کرا دیا گیا۔ سبق: ہمارے امام کی دانائی اور دور بینی قابل داد ہے۔ غور فرمائیے کہ اس مشکل صورتحال کو آپ نے کس خوش سلوبی کے ساتھ سلجھایا۔ آپ کی یہی وہ فقیہ اور دانائی ہے کہ جس کی بدولت آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسائل شرعیہ کو مدعون فرمایا۔ آج ہم آپ کی خداداد سمجھ کی بدولت ہزاروں مشکل مسائل کا حل کتب فقہ میں پا لیتے ہیں۔ پھر کس قدر افسوس ہے اس شخص پر جو بجائے مامنون ہونے کے حضرت پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے۔ حکایت نمبر 375، روشن دان۔ قاضی ابن ابی یعلا کی عدالت میں ایک شخص نے درخواست دی کہ اپنا روشن دان بنانا چاہتا ہوں، لیکن میرا پڑوسی مجھے روکتا ہے۔ پڑوسی کو بلا کر جب قاضی صاحب نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کچھ ایسی وجوہات پیش کی کہ جس کی بنا پر قاضی صاحب نے روشن دان بنانے کی اجازت نہ دی اور فیصلہ مدعی کے حق میں دے دیا۔ حضرت امام صاحب کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ اب تم اپنی دیوار گرانے کی درخواست دو اور جس دیوار میں روشن دان بنانا چاہتے ہو اسی کو گرا دو۔ اس شخص نے درخواست دی، چونکہ ہر شخص کو اپنی دیوار گرانے کا حق ہے، اس لیے قاضی صاحب نے دیوار گرانے کی اجازت دے دی۔ اس شخص نے اس اجازت کے بعد دیوار گرانے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان سن کر پڑوسی گھبرایا اور قاضی صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا، جناب اب تو وہ دیوار گرا رہا ہے، اس لیے اسے روشن دان بنانے کی اجازت دے دیجیے۔ قاضی صاحب سمجھ گئے اور خوشی سے روشن دان بنانے کی اجازت دے دی۔ سبق:
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مرجع خلائق ہیں۔ جو بھی آپ کے پاس آتا مراد پا لیتا تھا۔ آپ بہترین تدبیر اور حکمت کے مالک تھے۔ حکایت نمبر 376، تدبیر و حکمت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس نے حضرت امام صاحب سے ایک روز عرض کیا، حضور، میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ میری طاقت سے زیادہ مہر طلب کرتے ہیں، فرمائیے اب میں کیا کروں؟ آپ نے استخارہ کیا اور اسے وہاں شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس شخص نے شادی کر لی۔ اس کے بعد لڑکی والوں نے مہر ادا کیے بغیر لڑکی کو رخصت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا، تم کسی سے قرض حاصل کرو اور مہر ادا کرو۔ چنانچہ اس نے کچھ لوگوں سے قرض لیا۔ دوسرے لوگوں کے علاوہ آپ نے بھی اس کو کچھ قرض دے دیا۔ اس نے مہر ادا کیا، انہوں نے لڑکی کو رخصت کر دیا۔ دوسرے روز آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے سسرال والوں سے اپنا ارادہ ظاہر کرو کہ میں اپنی بیوی کو لے کر دور دراز جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے سسرال والوں نے سنا تو بہت پریشان ہوئے، حضرت امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور اس شخص کی شکایت کی، اس کے بارے میں فتویٰ بھی چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کو اختیار ہے جہاں چاہے اپنی بیوی کو لے جائے۔ ان لوگوں نے کہا، مگر ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری لڑکی ہم سے جدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ اس سے لیا ہے اسے واپس کر کے اسے راضی کر لو۔ وہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے۔ آپ نے اپنے پڑوسی نوجوان کو بلایا اور فرمایا، وہ لوگ اس سے راضی ہو گئے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے مہر تم سے لیا ہے وہ تم کو واپس کر دیں، تم اپنے ارادے کو ترک کر دو۔ وہ شخص موقع کی نزاکت کا فائدہ اٹھانے کے لیے بولا، میں تو اس سے زیادہ لوں گا۔ امام صاحب نے جو سنا تو آپ نے اس سے فرمایا، یہ بات منظور کرتے ہو یا کسی قرض خواہ کو تم پر یہ دعویٰ کہ اس کو میرا قرض دینا ہے اور جب تک تم قرض ادا نہ کر لو باہر نہیں جا سکتے ہو، یہ منظور کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، خدا کے واسطے حضور اس بات کا ذکر بھی نہ فرمائیے، ورنہ وہ لوگ اگر سن لیں گے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ سبق: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے مدبر یعنی تدبیر والے اور حاکم تھے۔ آپ نے ناخون تدبیر سے کئی الجھے ہوئے مسائل کو حل فرمایا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر شوہر کی طاقت سے زیادہ مقرر نہیں کرنا چاہیے، اس سے کئی قسم کی پریشانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ حکایت نمبر 377، گمشدہ خزانہ۔ حضرت امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں ایک شخص اپنا کچھ مال زمین میں دفن کر کے بھول گیا۔ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا، جاؤ، آج تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، تمہیں یاد آ جائے گا کہ مال تم نے کہاں دبایا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور رات کو اس نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند رکعات ہی پڑھی تھی کہ اسے یاد آ گیا کہ مال کہاں دبایا تھا۔ بڑا خوش ہوا۔ صبح امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور، آپ نے یہ تدبیر کیسے ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ شیطان تجھے رات بھر نماز نہیں پڑھنے دے گا، تجھے تیرا مال یاد دلا دے گا تاکہ تو نماز چھوڑ دے۔ افسوس کہ تو نے شکر کے طور پر رات بھر نماز کیوں نہ پڑھی۔ سبق: انسان مشکل کے وقت خدا کو یاد کرنے لگتا ہے، مگر مشکل ٹل جانے کے بعد پھر وہی بے ڈھنگی چال اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بات بڑی افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حکمت اور تدبیر سے بھری ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے درمیان شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں غیر مقلد بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا
مقلد بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔